بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اگر بھارت جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے تو پاکستان بھی ایسا کر دے گا، عمران خان۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں تاکہ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو دبا دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت کے ساتھ تنازعات کے حل کے لیے ایٹمی جنگ کوئی آپشن نہیں۔ بھارت جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے تو پاکستان بھی ایٹمی ہتھیار ترک کر دے گا۔ انہوں نے امریکی ٹی وی چینل فوکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان نہیں چاہتا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ امریکہ اور ایران کشیدگی سے پاکستان پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور خطے کا امن اور معیشت متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا ہم خطے میں امن کے خواہاں ہیں اور اس کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان مصالحت کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہے۔ پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ 1 ارب سے زائد آبادی والا یہ خطہ جنگوں سے پہلے ہی متاثر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ خطے میں مکمل امن اور خوشحالی چاہتے ہیں، ایٹمی ہتھیار کسی مسئلے کا حل نہیں۔ عمران خان نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے۔ امریکہ واحد ملک ہے جو پاکستان اور بھارت میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 72 سال سے حل طلب مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر خطے میں امن ممکن نہیں۔ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے تو پاکستان اور بھارت مہذب ہمسائے کی طرح رہ سکتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ تنازعات کے حل کے لیے ایٹمی جنگ کوئی آپشن نہیں۔ بھارت جوہری ہتھیاروں سے دستبردار ہو جائے تو پاکستان بھی ایسا کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی مسلح افواج پیشہ ورانہ اور ہر طرح کے چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا انتہائی مؤثر اور جامع جوہری کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم موجود ہے۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ شکیل آفریدی کی بات کرتا ہے تو امریکہ سے ڈاکٹر شکیل آفریدی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے تبادلے پر بات چیت ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ڈاکٹر شکیل آفریدی کو امریکی جاسوس کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ جب اینکر کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ اکیلے فیصلہ نہیں لے سکتے، جس پر عمران خان نے کہا کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، یہاں اپوزیشن موجود ہے، وزیر اعظم کے لیے اکیلے فیصلہ لینا مشکل ہوتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ سے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں بات چیت ہو سکتی ہے۔ خطے میں دہشت گردی کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں قریبی اتحادی رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 70,000 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ القاعدہ کے بانی اسامہ بن لادن کی ہلاکت پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کے اتحادی تھے۔ امریکہ کو اسامہ بن لادن سے متعلق پاکستان کو معلومات فراہم کرنی چاہیے تھی، جس کے بعد پاکستانی اداروں کو انہیں پکڑنا چاہیے تھا۔ تاہم امریکہ نے پاکستان پر بھروسہ نہیں کیا اور ہماری حدود کے اندر داخل ہو کر ایک شخص کو قتل کیا۔ عمران خان نے مزید کہا کہ پاکستان پر حملہ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی اس نے دہشت گردی کے خلاف امریکہ کی جنگ میں حصہ لیا، جس میں 70,000 پاکستانی مارے گئے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں۔ افغانستان کے امن و استحکام میں پاکستان کو سب سے زیادہ دلچسپی ہے کیونکہ ہمسایہ ملک ہے۔ بد امنی سے براہ راست پاکستان پر اثر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی افغانستان کے ساتھ 1500 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں مذاکرات کے ذریعے امن لانے کی کوششوں پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کوششوں سے افغان طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر پیش رفت ہوئی۔ طالبان کے ساتھ حالیہ امن مذاکرات اب تک کے کامیاب ترین مذاکرات رہے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کو حکومت کا حصہ بن کر عوام کی نمائندگی ملنی چاہیے۔ افغان طالبان افغانستان کے باہر کارروائیاں نہیں کرتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے 4 دہائیوں تک افغانستان میں جنگ لڑی، مگر افغانستان میں امن
استحکام قائم نہیں ہو سکا۔ گزشتہ 19 برس کے دوران امریکہ نے افغانستان میں امن کے لیے کردار ادا کیا، مگر ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اعظم نے کہا کہ داعش پاکستان، امریکہ، افغانستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے کہا کہ صدر ٹرمپ صاف کو انسان لگے جو لفظوں کی ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ میرا پورا وفد بھی میٹنگ سے بہت خوش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا مثبت کردار بھی ادا کرنا چاہتے ہیں۔